سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن عمدہ لباس۔ جب آپ کوئی عمدہ یا نیا لباس پہننا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن اسے پہنیں، اس لیے کہ جمعے کے دن عمدہ لباس پہننا مسنون ہے۔ جمعۃ المبارک سنن و آداب: غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سورۃ الکہف پڑھنا، قبولیت دعا کی گھڑی تلاش کرنا، عمدہ لباس پہننا، نماز فجر میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھنا، بال، ناخن وغیرہ تراشنا، جمعے تک ذکر و عبادت میں مشغول رہنا، درود شریف پڑھنا، جمعے کے بعد سنتیں پڑھنا، مسجد جلدی پہنچنا، امام کے قریب بیٹھنا، خاموشی سے خطبہ سننا۔ جمعے کا دن قبولیت دعا کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ قبولیت دعا کی وہ خاص گھڑی کون سی ہے، اس بارے میں تو قول راجح ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبہ جمعہ شروع کرنے سے نماز جمعہ کی فرض نماز کے اختتام تک، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 2، جمعے کے دن کے اختتام پر مغرب سے تھوڑی دیر قبل، بحوالہ سنن ابی داود۔ مسجد کے آداب۔ نمبر 1، اذان سنتے ہی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مسجد جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد جانا چاہیے، اگرچہ مسجد دور ہو، سردی، گرمی یا مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو۔ نمبر 3، مسجد جانے سے پہلے ظاہری و باطنی پاکی حاصل کر کے مناسب انداز میں زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ نمبر 6، مسجد پہنچ کر اگر جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 7، پیاز، لہسن یا کوئی بھی ناپسندیدہ بو والی چیز کھا کر مسجد جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بدبودار چیز کھالی ہو تو اس کی بدبو اچھی طرح زائل کر کے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 8، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ گندگی یا نجاست کی چیزیں مسجد میں لانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ پاؤں، جوتی یا کپڑوں وغیرہ پر کوئی مٹی یا نجاست وغیرہ نہ لگی ہو۔ نمبر 9، مسجد میں تھوکنے یا بلغم وغیرہ پھینکنے سے اجتناب کیا جائے، بالخصوص مسجد میں یا غیر مسجد دونوں جگہوں میں قبلے کی جانب تھوکنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 10، مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں، حتیٰ کہ ذکر و تلاوت بھی اتنی بلند آواز سے نہ کریں جس سے کسی کی نماز، تلاوت یا معمولات میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔